اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب غیب کی خبریں بتانے والے حاضر و ناظر رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ربیع النور شریف کا مہینہ بھی دیا، اس کے بعد 12ویں کے بعد 11ویں کا مہینہ بھی دیا، اب جمادی الاولیٰ کے مہینے کی پہلی جمعہ میں آپ اور ہم اس کے فضل سے اس کے حبیب کے صدقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اسی طرح ہمیں یہ پورے ماہ کی جمعہ بھی نصیب فرما، آنے والا سال پھر 12ویں اور 11ویں دونوں مہینے بھی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سنتے آ ہی رہے ہیں۔ آج چند باتیں محبوب سبحانی کے بارے میں بول کر اصل جو ہم تم کو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، آج کے اس پرفتن دور میں اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کس کس روپ میں کیسے کیسے لوگ ایمان کو لوٹنے اور عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ہم تک آ رہے ہیں، ہمیں اس کا پتہ تک نہیں چل رہا ہے۔ اس کو بھی جان کر اپنی اصلاح کر کے اپنے عقیدے اور ایمان کو بچانے کی کوشش بھی کریں۔ محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے انہیں اتنی طاقتوں سے نوازا، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، غوث السمدانی کی بارگاہ میں ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت آج افطار کی دعوت ہے، آپ میرے گھر تشریف لانا۔ پھر دوسرا مرید آیا، دعوت دیا، وہ بھی اسی دن، تیسرا آیا وہ بھی اسی دن اسی ٹائم، سب کے سب دعوت دیے، غوث پاک سب سے وعدہ کرے
اور ہمارے غوث پاک جتنے لوگ دعوت دیے تھے ان سب کے گھر میں بھی پہنچ گئے. اب دوسرے دن ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کل غوث پاک میرے گھر آئے تھے. وہ کہنے لگا نہیں میرے گھر آئے تھے, نہیں میرے گھر آئے تھے. اس طرح لوگ میرے گھر تیرے گھر کہتے کہتے غوث پاک تک پہنچے کہ حضرت آپ میرے گھر آئے تھے نا. تو سرکار غوث پاک مسکرائے, فرمانے لگے کل ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کی دعوت میں حضور موجود تھے. غوث پاک رضی اللہ سب کے پاس پہنچے تھے. کہا وہ کیسے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا کہ ذرا نظر اٹھاؤ, درخت پہ نظر ڈالے تو ہر پتے پہ غوث کا چہرہ نظر. اب یہ کیسے ہو سکتا؟ عقل کو دخل نہیں دینا. ہمیں ابھی وہ منزل میں گئے نہیں, شریعت کے اندر ہی پورے کامل عامل نہیں بنے, عمل نہیں کر رہے. اب یہ جو ایک وقت میں 70 مریدہ تو دور کی بات, میرا یقین ہے, دیکھیے میرا یہ یقین ہے اور میرا عقیدہ بھی ہے, وہ 70 کروڑوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں. وہ تو غوث اعظم ہے, غریب نواز کرنے روزانہ ہزاروں لوگ کھڑے ہیں, ہزاروں فریاد لے کر کھڑے ہیں. اور غریب نواز یہ نہیں بولے بھائی ایک بولے, اتنے بولے تو میرے سنے نہیں آتا, ایسا نہیں بولے. ہزاروں کی سنتے اور ان کی فریاد کو پوری کر دیتے ہیں, سن کر ان کی تمنا کو بھی پوری کرتے ہیں. یہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہزاروں لوگ پہنچتے ہیں, ہزاروں بھاشا جاننے والے اپنی اپنی زبان سے خواجہ سے فریاد کر رہے ہیں, اور غریب نواز سب کی سنتے ہیں. جب ان کی سننے کا یہ عالم ہے تو میرے غوث اعظم کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب یہ سنتے ہزاروں کی ہے تو ہزاروں پکارے تو ہزاروں کی مدد کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا کر دی ہے, اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے. اب اگر کوئی ان کو بھی ہمارے جیسا سمجھ کر یہ میں نہیں مانتا, نبی ولی رسول سب ہمارے جیسے بشر ہیں, وہ آئے دنیا میں چلے گئے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہے یہ الگ بات ہے. ایسا اگر عقیدہ رکھا تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا, اس کا عقیدہ بھی گیا, ایمان بھی چلا گیا, سیدھا وہ جہنم میں جائے گا. اب ہمارا عقیدہ اور ایسا تو نہیں ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے عقیدے میں سے یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے نبی بھی ولی بھی دونوں بھی پہنچ جاتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے, نبی بھی ولی بھی دونوں بھی پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے ان کو یہ طاقت دیا. اب وہ لوگ حاضر بھی نہیں مانتے, ناظر بھی نہیں مانتے. وہ ہمارے نبی کے بارے میں اس طریقے کے ذہن بنا رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کے ایمان کو برباد کریں. لوگوں اگر ایک مرتبہ بھی اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو گئی تو پھر ہماری بربادی شروع ہو جائے گی. ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا. آج کا زمانہ ایسا پرفتن دور گزر رہا ہے کہ اس دور میں کسی طریقے سے لوگوں کو اہل سنت والجماعت سے کاٹ کر تبلیغی جماعت والے, اہل حدیث والے یا جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی شاخے ہیں, وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کو ختم کر دیا جائے. جب ایمان ختم ہو گیا تو اس قوم کو جیسا چاہے ویسا تباہ و برباد کر دیا جائے گا. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, دنیا کی طاقت بھی نہیں مار سکتی ہے, حتیٰ کہ جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی ہے. رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے, اس کے دل کو وہ آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے, بلکہ اسی رائی کے دانے کے ایمان کی وجہ سے حضور اس کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیے, اللہ نے ہمارے نبی کو اور ولیوں کو طاقت عطا کر دیا ہے, وہ غیب کی بھی جانتے ہیں. بغداد شہر میں شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کا مرید پوچھا کہ اپنے پیر و مرشد سے حضرت میں کاروبار کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں. تو حضرت آنکھ بند کرے کھولے بولے بیٹا نہیں جانا, اگر جاؤ گے تو قتل ہو جائے گا تمہارا, مارے جاؤ گے, مر جاؤ گے, مرڈر ہوگا. بول دیے پیر و مرشد. آپ پریشان ہو گئے, بے چین تھے.
इस बार अगर मैं कारोबार को नहीं गया तो कैसा, जबकि बहुत बड़ा नफ़ा मिलने वाला है मुझे। बेचैनी के आलम में गौसे पाक तक पहुँचे। गौसे पाक से पूछे कि हुजूर ऐसा मैं कारोबार जाना चाहता हूँ, मेरे पीर ने मुझे मना किया है, आप क्या फरमाते हैं? गौसे पाक आंख बंद करे खोले, बोले जा मैं संभाल लेता हूँ, कारोबार कर ले का। चले कारोबार करे, करने के बाद माल तो अच्छा खासा बिका, पैसा भी अच्छा मिला। एक गठड़ी पैसों की बनाकर लेकर आ रहे थे, रास्ते में थकने की वजह से आपको इस्तिंजा की हाजत हुई तो आप इस्तिंजा के लिए पहुँचे, तो जहाँ आप अपनी पैसों से भरी हुई एक गठड़ी थी ना, उसे झाड़ पे टंगाए और इस्तिंजा से फारिग होने के बाद आए, वज़ू बनाकर सो गए, नींद लगी तो आपने ख्वाब देखा, बड़ा भयानक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि रहज़न यानी डाकू इस काफिले को लूट रहे हैं, उसमें इनका माल भी लूटे और इनका कत्ल भी हुआ। ख्वाब में जैसे इनका कत्ल हुआ, आंख खुली तो देखा अपने आप को सही सलामत। फौरन याद आ गया कि मैं रकम की थैली भूल गया, तो जाकर देखे तो वहीं पर थी, वो थैली लेकर सीधा वापस बगदाद पहुंची। सबसे पहले अपने पीर से मुलाकात हुई तो उनके पीर ने कहा मेरे पास बाद में आना, पहले गौसे आजम के पास जाना, इसलिए कि जो हकीकत में तेरा मर्र होने वाला था उसको गौसे आजम ने जिम्मेदारी लेकर हकीकत को ख्वाब में तब्दील कर दिया और वो वाकया ख्वाब में बदल गया, इसलिए तू सलामती के साथ बचा। तेरे लिए गौसे पाक 70 मरतबा दुआ करे। आप अंदाजा लगाएं, गौसे आजम की दुआएं से तकदीर बदल जाती है, निगाहों से तकदीर बदल जाती है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने यह ताकत अता कर दिया। ऐ सरकारे मदीना के दीवारों, ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, अल्लाह ने अपने वलियों को यह क़ुव्वत अता कर दिया, ये इख्तियारात अता कर दिया है। वो दुआओं से तकदीर को बदल देते हैं, वो ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करते हैं, वो डूबी हुई कश्ती को तिराते हैं, वो बीमार के सर पे हाथ रखे अल्लाह उसे शिफा अता कर देता है। इसी तरह सरकारे मदीना के दीवारों, हम गौसे आजम को यूं ही नहीं चाहते, उनका मर्तबा इतना आला है, उनकी शान इतनी आला है। अल्लाह अकबर, जो गौस की मोहब्बत में मर जाएगा, खुदा की इज्जत की कसम, कल क़यामत में वो गौसे आजम के साथ ही उठाया जाएगा, उन्हीं के साथ रहेगा। और जिसको गौसे आजम का कुर्ब मिल जाए, जिसे गौसे आजम का साथ मिल जाए, कसम खुदा की वो जहन्नम की आग से नहीं डरेगा, वहां की खतरनाक आवाजों से नहीं घबराएगा, क्योंकि क़यामत के मैदान में जो जिससे मोहब्बत करेगा, मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, वो उसी के साथ उठाया जाएगा। वो सुन्नियों, हम अपने आप पर कितना भी नाज करें कम है, हम सब तो गौस और वलियों से मोहब्बत करते हैं। हम सारे वलियों से मोहब्बत करते तो क़यामत में हम सब के साथ उठाए जाएंगे, हमारे साथ सब रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर। हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ऐसी ताकतों से नवाजा कि आज हमें ऐसे पुरफतन दौर में अपने ईमान को बचाने की ज़रूरत है। अब यहाँ से हमारी हर जुमा में गुफ्तगू होगी शान मुस्तफ़ा पे, अज़मत मुस्तफ़ा पे, इल्म गैब मुस्तफ़ा पे, हयातुन नबी मुस्तफ़ा, मेरे नबी हयात से हैं, हाजिर भी है नाजिर भी है। हाजिर और नाजिर बोले तो तबलीग जमात वाले नहीं मानते, अहले हदीस वाले नहीं मानते। 40 साल के बाद नबी बने, उनका अकीदा है। हमारा अकीदा क्या है सुन्नियों का? हमारे नबी उस वक्त भी नबी थे जबकि आदम अपनी आबो गुल की मंजिलें तय कर रहे थे। ये हमारा अकीदा है। अकीदा होना है, नमाज पढ़ना बड़ी बात नहीं है। अकीदा क्या है आपका नबी के बारे में? तुम्हारे नबी 40 साल के बाद नबी बने या नबूवत का ऐलान करे तो आप कहना 40 साल के बाद नबी नहीं बने, नबूवत का ऐलान करे हैं। अच्छा नबी कब बने? कह देना नबी उस वक्त बने जबकि लफ्ज कभी कब नहीं बना था, लफ्ज पैदा नहीं हुआ था, वहां भी मेरे नबी नबी ही थे। और खुद नबी ने ऐलान कर दिया आदम अपनी आबो गुल की मंजिलें तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नबी था। हमारे नबी दुनिया में आकर नबी नहीं बने, दुनिया में आकर ऐलान करे मैं नबी हूं बोलकर।
یہ تبلیغ جماعت والوں کا عقیدہ ہے. دنیا میں آنے کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ اہل حدیث والے بولتے، یہ تبلیغ جماعت والے بولتے. اور ہمارے مسلمان بھائی ان کے اجتماع میں جاتے، تبلیغ جماعت کا اجتماع فوراً چلے، اہل حدیث کا اجتماع فوراً چلے. دین کی باتیں ہو رہی نا. ارے عقیدہ دیکھو، عقیدہ تبلیغیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے بڑے اکابرین کون ہیں پہلے چیک کرو. اہل حدیث کے اکابرین کون ہیں چیک کرو. ان کے بڑے علماء کون ہیں چیک کرو. یہ قاسم نانوتی کون ہے؟ یہ اسماعیل دہلوی کون ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی کون ہے؟ پہلے ان کا عقیدہ دیکھو. یہ جو جماعت بنی ہے کب بنی، کیوں بنی، کس لیے بنی، اس کو اگر جان لے تو کوئی بھی مسلمان ان کے اجتماع میں نہیں جائے گا، ان کے بیانات سننے نہیں جائے گا، ان کے ساتھ نہیں پھرے گا. یہ گلی گلی پھرے گے، جاہلوں کو نماز کی دعوت تو دیں گے، ایمان کو لوٹیں گے. ایک جاہلوں کو نمازی تو بنائیں گے مگر ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا. ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں جو نماز کی آڑ میں ایمان کو لوٹتے ہو، قرآن کی آڑ میں ایمان کو لوٹتے ہو، عبادت کی دعوت میں ایمان کو لوٹتے ہو. پہچانو سنی مسلمانوں، ان کو پہچان کر ان کے اجتماع میں جانے سے بچو، ورنہ ایمان چلا گیا تو یاد رکھنا کبھی واپس نہیں آئے گا. ایمان گیا تو سمجھ لو سب گیا، کیونکہ ایمان ہی اصل میں ہمیں بچانے والا ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے. دیکھیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم کہہ دیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ قرآن بول رہا، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا فَاتَّبِعُونِی، وہ آپ کی اتباع کرے. بولو محبت سے سبحان اللہ. یہ میں نے قرآن بول رہا. دیکھیے آج میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ایمان بھی تازہ ہو اور ایمان کی حفاظت بھی ہو، عقیدہ بھی مضبوط ہو، عقیدے کی حفاظت بھی ہو. یہ دونوں کو لازم کر لو. اگر عقیدہ اور ایمان سلامت ہے، عمل تھوڑا ہے تو جنت پکی. عمل تھوڑا ہے مگر جنت پکی. اگر عمل بہت ہے، ایمان نہیں عقیدہ نہیں، تو سمجھو کتنا بھی عمل کرو جنت نہیں. سنیے اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کا کلام، قل تم کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دیجئے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں، وہ آپ کی تابعداری کرے، وہ آپ سے محبت کرے. اور جب وہ آپ کے ہوں گے، جب وہ آپ کے ہوں گے اور آپ ان کے ہوں گے، تو انہیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے. میں رب ہو کر کہتا ہوں یحببکم اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جو نبی کی اطاعت کرے گا، جو نبی کی فرما برداری کرے گا، خود اللہ کہہ رہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. اب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں اللہ سے ہم محبت کرتے، ہمیں نبی کی ضرورت نہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے، ہمیں آل رسول کی ضرورت نہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے، ہمیں رسول اللہ کی ضرورت نہیں. اگر ایسا کوئی رسول کے بارے میں کہے تو سمجھ لینا. اور آج کے دور میں کوئی کہتا بھی نہیں ہے. کیوں کہے تو کیا آپ جائیں گے؟ آپ کے دل میں محبت رسول ہے نا، آپ حضور سے محبت کرتے ہیں. آپ کبھی نبی کے خلاف ایک جملہ بھی سننا نہیں چاہتے. وہ لوگ کیوں بولیں گے آپ کے خلاف؟ وہ نبی کے خلاف آپ کے سامنے کیوں بولیں گے؟ ان کو تو آپ کو پہلے کیچ کرنا ہے، ان کو تو پہلے آپ کو اجتماع میں لانا ہے، ان کو تو پہلے تبلیغ میں گھسانا ہے، ان کو تو پہلے 2 دن کا چھلا کٹانا ہے، 3 دن کے قافلے میں لے جانا ہے، 10 دن گھمانا ہے، 40 دن کا چلا کرانا ہے. اس طرح لوگوں کو گمراہ کرانے کے لیے یہ گلی گلی، دیہات دیہات، کھیڑے کھیڑے گاؤں جا کر لوگوں کو 20-20 دن لے جا کر سورہ سکھا کر، نماز سکھا کر، گھر سے جھنڈے نکالے، گھر سے فاتح بند کر دیے، درود و سلام سے نفرت، انگوٹھا چومنے سے نفرت، نبی پر سلام پڑھنے سے نفرت. کیا جماعت میں گیا، ایک چلا بھی پورا نہیں کر سکا مگر فاتح دلانے کو تیار نہیں، 11ویں کرنے کو تیار نہیں، 12ویں کرنے کو تیار نہیں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ جماعت میں جانے کے بعد نماز کے
ساتھ ساتھ دلوں سے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. اور ہمارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں کیا غلط کرے صاحب, انہوں تو بے نمازیوں کو نمازی بنائے, جاہلوں کو علم دیے, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایسے علم کی ضرورت نہیں, ان سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا, مگر محبت نہیں تھی اس لیے وہاں سے نیچے آیا. اب انہیں بھی علم لا لیا مگر محبت نہیں ہے, رسول کی محبت نہیں ہے, ماں کے پاواں چومتا نہیں, باپ کے قدم بوسی کرتا نہیں, جیسے جماعت میں گیا یہ شرک وہ شرک, یہ بدعت وہ بدعت, اس طریقے کے جملے کہہ کر گھر میں دو گروپ بنا دیے. خدارا مسلمانوں, اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان کی جماعت میں اپنے بچوں کو جانے سے روکو, اپنے بھائیوں کو جانے سے روکو, اپنے ماموں کو جانے سے روکو, اپنے بھائیوں کو جانے سے روکو, اس لیے کہ اگر اس میں جاؤ گے تو ایمان بھی برباد ہوگا, عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں, خاص کر کے ہمارے شہر ریچور میں تبلیغی جماعت اور اہل حدیث کا زیادہ غلبہ ہونے جا رہا ہے, اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے لوگوں کے ذہن میں, نہیں صاحب آج حالات خراب ہے, لڑنا نہیں ہے. دیکھیے سب ایک ہونا ہے, اس لیے ہم سب ایک چاہتے ہیں, ہم سب ایکتا ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کوئی لڑنا نہیں چاہ رہا, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. یہ قرآن کے خلاف ہے, سب کو ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ٹھہرا کر سکتے, کیونکہ قرآن منافقوں کی ڈیفینیشن الگ بیان کیا, کافروں کی ڈیفینیشن الگ ہے, منافقوں کی الگ ہے, مومنوں کی الگ ہے, مسلمانوں کی الگ ہے. سنیے, قرآن جس کے بارے میں بولا اس کے بارے میں بات کرنا ہے ہمارے. منافق کون, قرآن سے پوچھنا. کافر کون, قرآن سے پوچھنا. مومن کون, قرآن سے پوچھنا. مسلمان کون؟ چار ہے دیکھیے, کافر, منافق, مومن, مسلمان. کافر تو کھلم کھلا کافر کفر کر رہا ہے, کسی کی پرستش کر رہا ہے, بت کے سامنے جھکتا, جھڑ کے سامنے جھکتا, سورج کو خدا بولتا, یہ کھلم کھلا دکھ رہا ہے, یہ کافر ہے. اس کو ہم پہچان سکتے, مگر منافق بہت ڈینجر رہے گا. ہمارے جیسا لباس رہے گا, داڑھی, ٹوپی, پگڑی سب رہے گا, تسبیح, مسواک سب, قرآن پڑھے گا, سب کرے گا, مگر پہچان نہیں سکتے اسے. یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے, اس کو پہچاننا ضروری ہے. اب اگر اس کی پہچان دیکھتے ہو تو اس منافق کو اگر آج کے زمانے میں پہچاننا تو دو چیزوں کا اس کے سامنے تذکرہ کرو, منافق ہے یا نہیں ہے, چہرے پہ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں. نمبر ایک, غوث اعظم کا نام لینا. نمبر دو, اعلی حضرت کا نام لینا. یہ دو نام لیتے کی اس کے چہرے پہ فیس گیا کیا, اڑ گیا ہے کیا, بلف چلے گیا معلوم ہو جاتا. چیک کرنے کے واسطے بلف, ہمیں بلف یہ گیا یا ہے, یہ گیا یا ہے دیکھنے کے لیے جس طرح بلف کو لگا کر بٹن دباتے ہیں, اسی طرح آپ جیسے ہی کسی کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمیں جماعت میں لے جانے کے لیے آیا, ہمارے بابا کو پٹا لیا, بیٹے کو بھیجو, 3 دن کے واسطے بھیجو, 3 ہی دن کے واسطے بھیجو, پہلے اسے چیک کرو. اگر وہ اعلیٰ حضرت کا عاشق ہے, غوث کا دیوانہ ہے, تو پھر وہ ہمارا امام ہے. اگر وہ غوث و خواجہ و اعلیٰ حضرت کا نہیں تو پھر یاد رکھنا کتنی بڑی داڑھی بھی رندے, اس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایمان ہمارا لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں, باتیں آج کے زمانے میں بڑی کڑک ہے. اب سنیے, مشکات شریف کی حدیث ہے, سطر نمبر 15 اور 16 ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. سنیے توجہ سے, حدیث ہے, صحابہ سن رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول, بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ چکی تھی, میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, باقی کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ اکرام پوچھے, یا رسول اللہ, جنت میں جانے والا جو فرقہ ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں وہی جنت میں جائیں گے.
یہ حدیث ہے، دیکھیے مشکاۃ شریف کی حدیث ہے۔ اب یہاں سرکار فرما رہے ہیں کہ 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ بولیے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ اب آئیے اہم بات کی طرف۔ اب جب 72 جہنم میں جانے کا ذکر نبی نے کر دیا، توجہ چاہتا ہوں، نبی نے کہہ دیا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب 72 کو ایک کون کر سکتے؟ بولو۔ نبی بول رہے وہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے، اب ان کو ادھر لا کو کیسا ملا سکتے ہیں؟ حضور جب بولے ہوں گے، سب ہوں گے، فرقے ہوں گے، اتنے فرقے ہوں گے کہ بنی اسرائیل میں تو 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو مسلمانوں آپ سے میرا سوال ہے، نبی نے جب 72 کو الگ کر دیا تو کس کی ماں جلی ہے ان 72 کو ایک کر سکے؟ اس لیے کہ جب نبی نے کہہ دیا 72 ادھر جائیں گے جہنم میں، تو وہ 72 میں کافر نہیں ہے، کافر و مشرک نہیں ہے، آتش پرست نہیں ہے، مجوسی نہیں ہے، وہ 72 اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، مگر ایک فرقہ اللہ کی بھی محبت ہوگی، رسول کی بھی محبت ہوگی، آل رسول کی بھی محبت ہوگی، اور صحابہ کی محبت میں بھی فنا ہو جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جماعت۔ سنیے، صحابہ کا طریقہ تبلیغ جماعت میں نہیں مل سکتا۔ چیلنج ہے میرا، ہمارے آقا کے صحابہ جب گھر میں کوئی بچہ بیمار ہوتا تھا نا، صحابہ تھے، پڑ کو پھونکنا تھا نا، نہیں کرے، سیدھا گھر میں سے پانی کا گلاس لے کر ام سلمہ کے پاس جاتے تھے، بولتے تھے گھر میں بچہ بیمار ہے، بخار اترتا نہیں۔ ام سلمہ جا کر میرے نبی کا بال منہ مبارک لا کر وہ پانی میں ڈبوتی اور پھر منہ مبارک لے جا کے محفوظ جگہ رکھ دیتی، اور یہ پانی پلاتے تھے صحابہ، بچے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ ایسا تبلیغی کر سکتا؟ ایسا اہل حدیث کر سکتا؟ تو میرے نبی نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ ارے بالوں کی تعظیم وہابی نہیں کرتا، منہ مبارک کا ادب دیوبندی نہیں کرتا، تبلیغی نہیں کرتا، اہل حدیث نہیں کرتا۔ 72 فرقے نبی کے بالوں کی تعظیم نہیں کرتے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ سنی مسلمان کرتا ہے، وہ نبی کا عاشق کرتا ہے، اور یہ کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ اب سنیے، مولا علی شیر خدا حضور کا بال مبارک ہاتھ میں پکڑ کر بولے، اگر کسی نے، ان کی طرف سے یہ روایت ہے، اگر کسی نے حضور کے بال مبارک کی توہین کی اس پر جنت حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ جنت۔ بے حرمتی کرنے والا، بے ادب، یہ میں نہیں مانتا بولتے نا، اب وہ لوگ نہیں ماننے والے مگر سنی ماننے والے۔ اب انہوں بولتے نا نہیں نہیں ہم ہیں صحابہ کے طریقے پر، سنی کہاں ہے؟ ہم ہے تو پھر چل سرکار کے منہ مبارک کی زیارت کر، دیکھیں گے آتا کیا، نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے معلوم ہے؟ میدان جنگ میں صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں دشمنان اسلام سے، لڑتے لڑتے ایک تیر آیا، ایک صحابی کی آنکھ کو لگ گیا، دیدہ باہر نکلا۔ جیسے دیدہ نکلا باہر تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدہ ہاتھ میں ایسا لٹک رہا ہے، پکڑ لیے، لٹک رہا پکڑ لیے، حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک آنکھ تو نکل گئی، دیدہ نکل گیا، دیدہ نکل گیا لوگوں، دیدہ، اور دیدہ رکھنے والوں بڑا غور سے دیکھو، نبی کی بارگاہ میں صحابی وہاں میدان جنگ میں دیدہ نکلنے کے بعد حضور کو تلاش کرتے، نبی کہاں ہے؟ تو ایک آنکھ سے دیکھا حضور نظر آئے، دوڑتے ہوئے گئے، کہا قتادہ کیا ہوا؟ کہا آقا دیدہ نکلا۔ کوئی بات نہیں، سرکار ایسا لگائے، یہ لعاب دہن لگائے، پہلے سے زیادہ روشن ہوگی، پہلے سے زیادہ روشن ہوگی۔ اب ہمارا عقیدہ ہے نبی کے پسینے میں خوشبو، نبی کے لعاب دہن میں شفا ہے۔ جب نبی کسی کھانے میں تھوک ڈالے، وہ کھانے میں
نماز ہے اس نبی کے سارے وجود کا ادب کرنا بھی ضروری ہے. جانتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھبے کا بھی ادب کرتے تھے. کیا عرض کروں, بولو مسلمانوں, یہاں اب تو پہچانو تبلیغی جماعت اور اہل سنت کیا ہے. تبلیغی جماعت کھلی گمراہ جماعت ہے. آج لوگ ڈھونا ڈھکنو بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, پوچھ جا کر ان سے انگوٹھا چومنے پر تیرے کیا ہو رہا, کیوں نہیں چومتا نبی کے نام پر. نبی کے نام پر دنیا جھومتی اور چومتی ہے. نہیں, ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, ضروری کتنا ایزی بول دیے معلوم ہے. ضروری نہیں, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, کرے تو چلتا, نہیں تو نہیں. بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, لوگ بہت تنگ آ گئے تھے اس سے. مرنے کے بعد لوگ خوشیاں منائے, اچھا ہوا یہ پاپی مر گیا. اس کی لاش کو لے جا کو گھوڑ پہ پھینکے, کوڑا کرکٹ جہاں ڈالتے ہیں. اللہ موسیٰ کو بولا, موسیٰ اٹھ, فلانے جگہ میرا ایک نیک بندہ مر گیا, اس کو غسل بھی دینا, کفن بھی دینا, دفن بھی کرنا. موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ حکم دینے کے بعد دیکھے تو لاش گھوڑ پہ پڑی ہے, اٹھائے. آج سارے گاؤں والوں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی آ گئے, موسیٰ ہے, سب جمع ہوئے. حضرت یہ کیا کر رہے, کہا کہ کچھ نہیں, حکم خدا ہے, کرنے دو. سب کرنے کے بعد, سب کرنے کے بعد اللہ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھے, مولا سب لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, توجہ چاہ رہا ہوں, سب لوگ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں, مگر اس کی تجھے کون سی ادا پسند آئی جو کچھ جیسے کلیم کو تو نے نماز پڑھا کر دفن کرنے کا امر دیا, تو میرے رب نے کیا جواب دیا؟ سنی مسلمانوں کان کھول کر سن لو اور اپنے عقیدے پر, ایمان پر ناز کرو. میرے رب نے کہا, اے موسیٰ یہ گناہگار ضرور تھا, یہ شرابی ضرور تھا, یہ نافرمان ضرور تھا, یہ بدکردار ضرور تھا. اے موسیٰ جب کبھی یہ توریت کھولتا تھا میرے نبی کا نام سن کر چومتا تھا اور نبی پر درود پڑھتا تھا. اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ نام مصطفیٰ کی برکت سے میں نے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا. اے وہابیوں, اے تبلیغیوں, اہل حدیثوں, غور تو کرو, نام محمد کو چومنے کی ادا نے جہنمی کو, بنی اسرائیل کے جہنمی کو اللہ جب جنت دیتا ہے, ہم تو نبی کے امتی ہیں, اگر ہم چومیں گے تو یقیناً ہمیں بھی جنت مل جائے گی. اس لیے سنی چومتا بھی ہے, جھومتا بھی ہے, چومتا بھی ہے, جھومتا بھی ہے. اپنے آپ پر ناز کرو کہ سنی ہے, سنی ہے ہم, تبلیغی نہیں, انگریزوں کی خریدی ہوئی تنظیم اور جماعت نہیں. ہم کو نبی نے خریدا ہے, ہم کو صحابہ نے خریدا ہے. ہماری جماعت اہل سنت سدا بہار جماعت ہے, اور اسی سے کٹ کر تبلیغ بنے سو ہے, اسی سے کٹ کر اہل حدیث بنے سو ہے, اسی سے کٹ کر وہابی بنے ہیں. تو جو حق پہ ہے اس سے نکل کر تم ایک الگ جماعت بنا کر اس میں کے لوگوں کو کھینچ کو ایمان برباد کر رہے ہیں. جھگڑا ہم نہیں کر رہے, تم کر رہے. جھنڈے ہمیں لگا رہے, کئی نکالنے لگا رہے, فاتحہ ہمیں دلا رہے, کئی کو روک رہے, میلاد ہم منا رہے, کیوں ڈسٹرب کر رہے. ہم رسول اللہ کو یا رسول اللہ ہم بول رہے, تمہیں کہیں بولے نہیں بولنا, بول جھگڑا تمہیں کر رہے, ہمیں کر رہے, ہمیں نہیں کر رہے. ہم کیا بول رہے, تم بھی یا رسول اللہ بولو, سب مل کر یا رسول اللہ بولو. اسرائیل کی کیا مجال جو فلسطین پہ بمباری کرے, سب ایک ہو کر یا رسول اللہ کہو. خدا کی عزت کی قسم, جب سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں گے اور سب ایک ہو کر یا رسول اللہ کہیں گے, انہیں بولتے ان کے پورے مسجد ریچور میں 120 ہے. کس مسجد کے اندر کون پلپلا امام ہے, جا کر چیک کرو. چیک کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے. جب دعا مانگی جاتی ہے تو ہر کوئی دعا مانگتا, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سننی رہے تو کیا کرتا, کٹر الصلاۃ والسلام علیکہ. اب جو خالی کرائے کے امامہ ہیں, تنخواہ کو جیرے سالے, ان کی ذہن, ان کی سوچ رکھنے والے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا, یا رسول اللہ نہیں.
یا رسول اللہ انہوں کیا سمجھ لیے؟ بریلی کی دین نہیں سمجھ رہی ہے. یا رسول اللہ غریب نواز بھی بولے, یا رسول اللہ غوث پاک بھی بولے, یا رسول اللہ ابو بکر صدیق بھی بولے. اور جس کو نبی نے علم کا دروازہ کہا وہ علی نے بھی کہا کہ صدیق کے جنازے کو رکھ کر کہا یا رسول اللہ کہا, اور بتا دیا یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. ما انا علیہ و اصحابی کے تحت اگر کوئی عمل کر رہی ہے جماعت تو اہل سنت ہے. ہم فخر سے کہیں گے ہم جنتی ہیں. اس لیے بریلی کا امام کہتا ہے تم سے اور جنت سے کیا مطلب, وہابی دور ہو جا, ہم رسول اللہ کے ہیں اور جنت رسول اللہ کی ہے. ہم رسول کے ہیں, جنت رسول اللہ کی ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے, غداروں کے لیے نہیں. اس میں کوئی بھی غدار نہیں رہے گا جنت میں, سب کے سب غلام مصطفیٰ ہوں گے. غداروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جہنم کی کیٹیگری جو بتائی حدیث میں 19 طبقہ جو رکھے گئے ہیں, ان طبقوں میں سب سے نیچے کا جو طبقہ ہے وہ بڑا بھیانک طبقہ ہے. اس طبقے میں منافقوں کو ڈالا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کو داڑھی ٹوپی رکھ کر دھوکہ دیے. وہ منافق ہے, منافق. نہیں ہم بھی رسول کے چاہنے والے ہیں, بلا لے کر جانا. نہیں جی, اللہ کچھ علم غیب ہے, نبی کو نہیں ہے. تیرے لیے 19واں طبق, نیچے والا طبق, نبی کے علم غیب پر انکار, نبی کے حاضر و ناظر پر انکار, نبی کے چومنے پر انکار. اب بولو, میں نے آپ کے سامنے موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ سنایا, کیا وہ نمازی تھا؟ بولے جی نبی. اور حالانکہ وہ کس دور کا موسیٰ علیہ السلام کا امتی. ہمارے نبی کا ذکر توریت میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, صحیفوں میں بھی ہے, لوح و قلم میں بھی ہے, جنت میں بھی ہے, قرآن بحث کی زبانوں پر ہے, جبریل کی زبان پر ہے, میکائیل کی زبان پر ہے, اسرافیل کی زبان پر ہے, اسرائیل کی زبان پر ہے. نبی کا نام ہر جگہ موجود ہے. اس لیے جہاں جہاں خدا موجود ہے وہاں مصطفیٰ بھی موجود ہے. اور میرے کہنے کو کہ نام میرے نبی کے ذکر کو اتنا بلند کر کے اپنی خرید کر لیا. حبیب میں رب العالمین ہوں, تو رحمت للعالمین ہے, اور تیرا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا. میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں. ورفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب یہ ذکر کو اللہ جب بلند کر دیا, ہم خالی ذکر کرے تو ہم بلند ہو رہے, نبی کا ذکر کرے سوالہ بلند ہو رہا. نام نبی ایسی چیز ہے, بچو ان جماعت والوں سے, ان کے اجتماع میں کبھی نہیں جانا. دیکھ کہیں گے لوگ نہیں ہمارے نبی کے نہیں ہے تو ہمارے نہیں. جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ چاہے لندن کا عالم ہو چاہے امریکہ کا ہو, وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ذہن میں بٹھا لیں. ان کے اجتماع سے بچو, ایمان جائے گا. ایمان کو بچاؤ, عقیدے کی حفاظت کرو. حضور بولے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہے وہ جنتی. بڑی اچھی بات سرکار نے کی. یہ لوگ بولتے نہیں ہم ہیں اہل سنت چھ بولتے. لو چوری سینہ زوری بولتے اسے. ان کو پوچھو نہیں ہمیں بھی اہل سنت ہے. چھوڑ دو بھائی اختلافات, تو چھوڑوا خیر سلام پڑھیں گے. اعتراض تمہیں کر رہے ہیں, نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں جھگڑا تمہیں لگائے, یا رسول اللہ کہنے پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے تم لوگ کرے, اور ہم لوگ بولے تو سنی لڑاتے, یہ بریلی والے لڑاتے. اس طریقے کے جملے بولتے ہیں, اور اس طریقے کے جملے بول کر لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ہمارے نوجوان یوں آ رہے ہیں یوں جا رہے ہیں. کہاں جماعت میں گیا تھا, چھوڑ دیا فاتح دلانا. بدبختی ہے تیرے لیے. فاتح دلاتا تو برکتیں اترتی تھی. فاتح میں کوئی گھنٹی نہیں ہلاتے, قرآن کی تلاوت کرتے, اور قرآن کی تلاوت کرنے سے رو کیا انہیں. اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے, اور جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اللہ اسے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کرے. اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ اگر کسی نے پڑھ لے, میرے نبی نے کہا اللہ اسے قرآن کا ثواب عطا کرے گا, ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کرے گا. اور اس سے روک دیا گیا تجھے, سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ لوگ
मीठे अंदाज से हाथ दबाएंगे, पैर दबाएंगे। इनकी बातों में आकर कभी इनके इज्तिमा में मत जाना, अपने आप को बचाए रखो, उलमा अहले सुन्नत के करीब रहो, सुन्नी उलमा के करीब रहो। इनका अकीदा क्या है, हमारा अकीदा क्या है। और हमारे नबी ने जो कहा, मैं और मेरे सहाबा के तरीके पर जो है वही जमात जन्नत में, डिक्लेयर हो गया। डर न को अहले सुन्नत में रहता, टेंशन एक न को लो, सहाबा के तरीके पर हमें है। अब आपसे सवाल है, मेरे नबी को अल्लाह इख्तियार दिया नहीं दिया? बोलो जी सब मिलकर, दिया। कन्फर्म है, सरकार को अल्लाह इख्तियारात दिया है। साहबा बैठे थे जंगल में, एक देहात का एक एराबी आया, गैर मुस्लिम आया, खेड़े का आया। अल्लाह के नबी बोले, क्या वह कलमा पढ़ को गवाही नहीं देता क्या? तो शख्स बोला, ऐ मोहम्मद, यहाँ मेरे अलावा और भी कौन तो गवाही दिए तो मैं तुम्हारे को सच्चे नबी समझता हूँ। ऐसा क्या बोले? वो जो बबुल के दरख्त का, बबुल काटे वाला दरख्त जो दिख रहा ना, वो गवाही दिए तो तू मानता क्या? बोले बेशक। बोले हुजूर वो दरख्त को बुलाए और मोहब्बत से इख्तियारात देखो, दरख्त को बुलाए। दरख्त आया, हुजूर को देखा, हुजूर दरख्त को देखे। दरख्त ने समझ गई और समझकर कलमा पढ़ा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दरख्त क्या गवाही दिया? उधर वो शख्स अरबी खतबे में गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। तवज्जो चाहता हूं, वो आने वाला हुजूर के इख्तियारात को देखकर मुसलमान हुआ। तवज्जो चाह रहा हूं, हुजूर के इख्तियारात को देखकर मुसलमान हुआ। इन्हें मुसलमान रोको, हुजूर के इख्तियारात को नहीं मान रहा। तबलीग जमात वाला अब इन्हें बोल रहा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता, हुजूर को कुछ भी इख्तियार नहीं है। जो नबी है, जो अली है, जो गौस है, वो किसी चीज में इख्तियारात नहीं रखते, वो मजबूर और बेबस है कहते। इस तरीके के उन्होंने किताबों में लिखा। अब बताइए, ऐसा अकीदा रखने वाला तुम्हारे इज्तिमा की दावत दिया, तुम अगर उसकी बातों में आकर गए तो इसमें मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं, मेरा काम है बताना है, अब बचना आपका काम है। इसके बावजूद भी गए तो क़यामत में तुम्हें भी रहते, हमें भी रहते, मैदान महशर में हम सब इमाम हुसैन के पीछे रहेंगे, हम गौसे ख्वाजा के पीछे रहेंगे। तुम्हें लोग कहाँ भटकेंगे? जब अब यहाँ नहीं मानते थे ना गौसे पाक को, मौला हुसैन को, हसन को, मौला अली को। अब वहां तो किसी और का नहीं चलता, उनका चलता, उन्हीं का चलता है। जो क़यामत है वो तो सबको मालूम है, एक दिन आने वाला है। हर नमाज में नमाजी कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। क़यामत के दिन का मालिक है, वो दिन आएगा, उस दिन सबको खड़े होना है। वहां किसी और की ताकत और शक्ति नहीं चलती सिवाय मेरे रसूल के, मेरे नबी के। अब जब नबी के चाहने वाले हैं, उनको तो टेंशन ही नहीं। आशिकों ने बोलने की मोहब्बत में बोल दिए, सरे महशर गुनाहगारों को उस वक्त पड़ी होगी, सभी को आस उस दिन सिर्फ कमली वाले की होगी, कि ऐसे में मोहम्मद की सवारी आ रही होगी। ना घबराओ गुनाहगारों, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। जब हम गुनाहगार देखेंगे मैदान महशर में रसूलुल्लाह को, तो एक माँ से बेटा जैसे जुदा होकर सालों के बाद मिलता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और जब रसूलुल्लाह को गुनाहगार देखेंगे, झूठ जाएंगे। सरकार अपने दामन करम में झंडा लगाने वाला, मिलाद बनाने वाला, फातिहा दिलाने वाला, अंगूठा चूमने वाला, नमाज पढ़ने वाला, हज करने वाला, ये सब कुछ करते हुए गुनाहों में मुलविस था, तो हुजूर अपनी कमरी में छुपाकर आशिक को जन्नत में लेकर चले जाएंगे। खुदारा मुसलमानों, अपना रिश्ता दुनिया में भी नबी और आले नबी से जोड़ कर रखो, यही रिश्ता मरने के बाद भी काम आने वाला है। अब हमारे नबी बोल दिए, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पर है वही जमात जन्नत में जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक। अब ये जहन्नमियों को जन्नती में मिला सकते क्या? मिला सकते? नहीं मिला सकते। हुजूर बोले ये इधर, ये इधर, इनको ये करने वाला कोई नहीं आ सकता। जब रसूलुल्लाह बोले ये इधर, तो फिर इधर वालों का बेड़ा पार है।
اور اس لیے بولا جنت والے دوزخ والے دونوں بھی برابر نہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون. کیا جنت والے اور دوزخ والے دونوں برابر؟ کیا نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں، یہ ایک نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے میں نے آپ کو بتا دیا ہم ہیں سنی لوگ صحابہ کے طریقے پر. ہمارے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک صحابی کو معلوم نہیں ہوا حضور دنیا سے پردہ فرمائے بول کے، مدینے سے دور رہتے تھے، ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی تو فوراً انہوں نے وہ آیت کو سنا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو نبی کے پاس آنا، تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، وہاں حضور دعا کرے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو صحابی آئے تو پوچھے کہ میرے نبی کہاں ہیں؟ بولے حضور تو دنیا سے پردہ فرمائے. توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا سے پردہ فرمائے. سنے کہ سرکار کے مزار مبارک کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یہاں ہے. تو صحابی جا کر مزار پہ گرے، رونے لگے. یا رسول اللہ، میں نے یہ آیت سنی، میں نے گناہ کیے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں. رو رہے صحابی، رو رہے، پورے صحابہ دیکھ رہے، منع نہیں کرے، یہ شرک ہے، شرک ہے نہیں بولے. وہ صحابی رو رہے، اٹھے، مزار سے آواز آئی اللہ نے تجھے بخش دیا ہے، اللہ تجھے بخش دیا. کیا بات سمجھ میں آئی؟ مزاروں پر جا کر یا رسول اللہ کہنا یا دعا مانگنا یہ شرک نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے. اور ہمارے نبی نے کہا مانا نہیں، وہ صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر وہی جماعت جنت میں جائے. اب وہ اہل سنت والجماعت کے ہم ہی سنی ہیں، ہم ہی سنی ہیں. اور اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. وہ سنی ہے، ہم مرنے کے بعد بھی ہمارا لاشا بھی نبی کو سلام کرے گا. اور انشاءاللہ یہ سلامتی کی برکت سے قبر میں بھی باڈی بھی سلامتی کے ساتھ رہے گی، کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اس لیے کہنے والوں نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ. اب محبت کے دعوے دار تو ہم ہیں نا، بھائی ہونا بھی چاہیے، ہے دعویٰ، محبت کا دعویٰ ہے، مگر اس محبت کے دعوے کی کسوٹی میں اترنے کے لیے فجر کی نماز پڑھنا. کون سی نماز؟ فجر. باقی کے 4 نمازیں مل جاتے، کیسا بھی نکلتے رہتے گھر سے، مگر فجر کا امتحان ہے. ایک تو سردی کے دن شروع ہو گئی، رات اتنی لمبی ہے، گھٹری گھٹری نہیں، آئین ٹائم پر نیند آ جاتی، باہر نکلے تو سردی گھر رہی، اب مسلح تک جا نہیں سکتے، پھر آدمی اولڈ سو جاتا. یہ محبت نہیں ہے. محبت اگر رسول اللہ سے ہے تو فجر پڑھو. رسول کی محبت بستر پر نہیں سلاتی ہے، یہ بتا رہا ہے کہ فجر کے وقت بستر پر سونا محبت تجھے بستر سے ہے، نیند سے ہے، اپنی باری سے ہے. ارے یہ ساری تکلیفوں کو جھیل کر تو نماز فجر کے لیے مسجد چل، انشاءاللہ خبر میں تیری باڈی کو سڑنے بھی نہیں دیں گے رسول. نہ باڈی سڑے گی، نہ آنکھ نکلے گی. ہم نہیں، ہماری عمر ہو گئی تو بھی نماز معاف نہیں ہے، لٹکنے پڑے تو بھی نماز معاف نہیں ہے. نماز تو پڑھنا چاہیے. فجر کی نماز پڑھ لو، انشاءاللہ ظہر بھی مل جائے گی، عصر بھی مل جائے گی، مغرب بھی مل جائے گی. پھر بچاچ کا 4 ہو گئے، عشاء بھی پڑھے تو 5 ہو جاتے، عشاء بھی پڑھ لیں گے. اب میرے نبی نے کہا جو شخص نماز کے لیے مسجد آیا، نماز کے لیے رکعت باندھا، اس کے سر سے لے کر آسمان تک اللہ کی رحمت برستے رہتی ہے، اور فرشتے چاروں طرف سے اس کے آزو بازو سے گھیر لیتے ہیں. اور ایک منادی پکار کر کہتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے اور کس سے مناجات کر رہا ہے،
اگر تو دیکھ لے تو صبح قیامت تک سلام نہیں پھیرے گا. ہمیں نظر نہیں آ رہا اللہ اور اس کے رسول اگر دکھ جاتے تو پھر مسجد سے بھاگتے بھی تھے. اب جو ہے نا مسجد کو ہمارے نا نہیں دکھ رہا, اس لیے کیا ہے لیٹ آتے اور جاتے جلدی, آتے دیر سے اور پھر جاتے جلدی. معلوم ہے جمعہ کا دن ہے, اذان ہو گئی 12:35 کو, ہم اپنے دکانوں کے شٹر کو ڈاؤن کرو, اللہ کے گھر کی طرف دوڑو. جتنا گراہک اس وقت تم کر رہے ہو, گاہک آیا اس کو اس وقت چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑیں گے, اللہ سیکنڈوں میں تمہیں برکت عطا کرے گا, لمحوں میں برکت دے گا. مگر مسلمانوں میں ابھی تک شعور نہیں آیا. مسجدیں 1:30 2 بجے تو بھی بھرتی نہیں. عین ٹیمپو نماز 2 رکعت جب ہوتی ہے تو تب بھاگ لیتے, آئے وضو بنائے نماز پڑھے چلے گئے. مسلمانوں نماز تو شیطان بھی پڑھتا تھا, میں بار بار بول رہا ہوں, اتنی نمازیں پڑھا شیطان, رائی کا دانہ رکھنے جگہ نہیں ہے زمین پر. 6 کروڑ سال تک پڑھا. کتنے کروڑ؟ 6 کروڑ سال تک نماز پڑھا, مگر وہ نماز ہمیں اور ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. تو ہم اپنے رب کو نماز جو پیش کریں گے محبت رسول میں ڈوب کر, اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر جو سجدے کرتے ہیں وہی سجدے اللہ کے حضور قبول ہوتے ہیں. شیطان کو معلوم ہے سنی جو نماز پڑھتا نا پوری محبت سے پڑھتا, بلکہ سنیوں کو بہت بھڑکا تھا. تبلیغ جماعت الگ نہیں, انہوں فجر کو جاتے رہتے, لاتے رہتے, پڑھتے رہتے, گھٹے لا لیتے رہتے. دیکھو تمہیں سننی نہیں. اب اتنے لوگ بیٹھیں کس کے پیشانی پہ گھٹے ہے کیا نہیں ہے. ایک بار ان سے دوستی کرتے کہ گھٹا آ جاتا. بتایا جا رہا دنیا میں, سوچیے ذرا, محبت رسول ڈوب کر جو نماز پڑھی جاتی نا, وہاں شیطان آ کر وسوسے ڈالتا. نفس اور شیطان دونوں سے پڑھنے نہیں دیتے. ان دونوں سے لڑ کر سردی میں فجر کی پابندی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہمارے دل میں اگر محبت رسول ہے تو نماز فجر کی پابندی کے ساتھ پڑھو, اور صرف محبت رسول کا دعویٰ کر کے نماز نہیں چھوڑنا ہے, ورنہ پھر وہی بات ہوتی. دیکھو اب یہ بات بولے سب لوگ ہیں نا صرف حضور سے محبت ہی کرتے, نماز نہیں پڑھتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم جس سے محبت کر رہے ہیں انہوں جن چیزوں سے محبت کریں ان سے بھی محبت کریں. ہم رسول سے محبت کریں. رسول اللہ کن کن چیزوں سے محبت کرتے تھے؟ صحابہ بیٹھے تھے نا ایسی, اللہ کے نبی بولے بولو تمہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ تو حضور بولے چلو میں پہلے بتاتا ہوں. سرکار فرما رہے ہیں تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوشبو مجھے زیادہ پسند ہے. نمبر 2 عورت مجھے پسند ہے. نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ مجھے پسند ہے. 3 چیزیں حضور بولے. اب یہ تینوں چیزوں کا خلاصہ کرے تک کافی ٹائم لگتا. اب صحابہ بیٹھے تھے نا وہ بھی خاموش نہیں بیٹھے. ابو بکر بولے آقا مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند. نمبر 1 آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. نمبر 2 ابو بکر بول رہے ہیں میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں دے دینا. نمبر 3 سارا مال آپ کے خدموں میں قربان کر دینا, یہ مجھے بہت پسند ہے. اس طرح وہاں جتنے صحابہ بیٹھے تھے نا سب اٹھے, ایک کے بعد دیگر بولنے لگے. کہنے کا مطلب یہ کہ جب رسول نے کہا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ابو بکر پوری حیات میں نماز نہیں چھوڑے. نبی کو پسند ہے, صدیق بھی پسند کرے, عمر بھی پسند کرے, علی بھی پسند کرے, عثمان بھی پسند کرے, حتیٰ کہ امام حسین کربلا میں سر کٹائے تو بھی سجدے میں کٹا کر بتا دیا کہ میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت کا دعویٰ ہے, نبی کی پسند نماز ہے, اور اس کو چھوڑ دیں تو پھر ہم اپنے دعوے میں پکے نہیں کہلائیں گے. خدا را مسلمانوں جہاں محبت رسول ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ نماز کی بھی پابندی. ایمان کو بچانے کے لیے آج کے خطرناک ان ملاؤں سے بچنا ہے جو داڑھی, ٹوپی, مسواک
پاک تسبیح لے کر ہمارے گھر تک آ رہے ہیں. تبلیغی جماعت والے، اہل حدیث والے، تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر اور اس کے بانی اور سرپرست اعلیٰ قاسم نانوتی، اسماعیل دہلوی، اشرف علی تھانوی، یہ سارا ایک گروپ ہے اور یہ سب مل کر اس جماعت کا فاؤنڈیشن رکھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے ایمان کو لوٹنا، یا رسول اللہ نہیں کہنے دینا، جھنڈوں پر اعتراض، یہ سب چیزیں پلان بنا کر کرے. ان کو انگریزاں خریدے تھے، یہ انگریز کے غلام تھے، مگر جتنے لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی وہ سب غریب نواز کے غلام بن کر رہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت والوں کی یہ ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو تبلیغی جماعت کے اجتماع میں نہ بھیجیں، تبلیغی جماعت کے پروگرام میں نہ بھیجیں، اہل حدیث کے اجتماع میں نہ بھیجیں، اس سے ایمان برباد ہو جائے گا. میرے پاس کتابیں موجود ہیں. ایک آخری بات عرض کر کے میں فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں سب اچھا چل رہا تھا مولانا ان کے خلاف شروع کریں. ایسا نہیں ہے. اگر ہم جب تک قرآن جس کے خلاف بول رہا ہے اس کے خلاف بولیں گے نہیں، ہمارا جمعہ بھی مکمل نہیں ہو جائے گا، ہمارا خطبہ بھی مکمل نہیں ہوتا. اس لیے کہ قرآن جس کے خلاف بول رہا ہم تو بولیں گے، چھوڑیں گے نہیں. سنیے 26واں پارہ ہے سورہ فتح، آپ جا کر دیکھ سکتے، میرے پاس تو اندر روم میں ہے. اشرف علی تھانوی لکھے سو، اور ان کے جو علماء نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کرے نا، انہوں کیا کرے معلوم ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا کا ترجمہ. بے شک اے محمد اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی، فتح عطا کر دی، آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا گیا. اللہ معاذ اللہ، غور کریں معاذ اللہ. ہمارے نبی کو گناہ گار بول رہے ہو، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. یہ کن کا ترجمہ؟ 72 فرقے رکھنے والے بولو. ایسے تو اسماعیل دہلوی ہے، قاسم نانوتی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، مودودی ہے، ان کے الگ الگ ترجمے آپ پڑھتے جائیے. کہیں بھی انہوں نے لکھا ہے تو گناہ گار خطا کار ایسے لکھے، مگر اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کیا کرے سنیے. عربی گرامر کو جاننے والا، اس سے واقف رہنے والا ہمارے حافظ صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ عالم فاضل بھی چل رہا ان کا، وہ بھی بہتر جانتے ہیں. پھر بھی میں میرے جو بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے سے جو معلومات ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے معنی مجازی کیا ہوتا ہے، حقیقی کیا ہوتا ہے، سبب کب بنتا ہے، وہ سب چیزیں. خیر وہ ڈیپ کی بات ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ترجمہ انہوں سب ایسا کرے، مگر اعلیٰ حضرت کیسا کرے معلوم ہے؟ اے محمد اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا کر دی، آپ کے سبب سے آپ کے اگلے اور پچھلے امت کے گناہ معاف کر دیے. دیکھیے جہاں معنی حقیقی نہیں بن سکتا ہے وہاں سبب بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. جب معنی وہاں پر حضور مراد ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں حضور ہی مراد ہے، اس لیے حضور مراد ہے تو حضور ہی کی قطعیں لکھ دی گئی ہے. اور وہاں حقیقی میں اگر حضور کی طرف مراد ہے تو آپ حضور کی پوری حیات اور زندگی دیکھو. اگر آپ نبی کے بارے میں ایک رتی برابر بھی گناہ ثابت کرنے کا دل میں بھی خیال لائے تو ایمان چلے جاتا، ایمان جاتا. اب یہاں معنی حقیقی بنتا نہیں تو سبب، آپ کے سبب سے آپ کی امت کے بخش دیے گئے ہیں. آپ کے سبب سے یا رسول اللہ آپ تو پاک ہے، آپ پاک ہے، آپ پاک ہیں. یہ ہم بھی قرآن بول رہا ہے، نبی بھی پاک، نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے. نبی کے بارے میں ایک بھی ذہن میں ایسا لانا کہ نبی سے گناہ ہوئے ہوں گے تو پھر کلمہ فیل، کیونکہ کلمہ ان کا پڑھ کو مسلمان ہو رہے نا. پھر اب یہ تبلیغ جماعت والے، میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم ہے، ارے نماز کی دعوت دے رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، کئی کو بول رہے لوہاروڑی مسجد میں بولے تو اس کا سچ بول رہے سو، اتنا بڑا غلطی کرے. ہمارے نبی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھے، آپ کتابیں ہیں میرے پاس، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی باتوں میں کبھی مت آنا، ایمان کو بچاؤ. ایمان اصل ہے، جنت ملتی ہے، یہ آخری جملہ ہے، جنت ملتی ہے پورے عمل پر نہیں، ایمان پر. اور ایمان ہے نبی اور آل نبی پر جان
فدا کرنا اور دل و جان سے مان کر مرنے کا نام ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو جان کر ماننا، جانتے ہوئے جاننا بھی ماننا بھی، دونوں طرف سے بھی جاننا اور ماننا، مان کر ان پر اپنی جان فدا کر دینا، اور یہ اصل ایمان ہے۔ صرف ہم یوں بولے کہ ہم ایمان لائے، پھر اس کے بعد حضور کے سلام پر جھگڑا، چومنے پر جھگڑا، 12ویں پر جھگڑا، میلاد پر جھگڑا، 11ویں پہ جھگڑا، امام حسین کا مہینہ آیا شربت پہ جھگڑا، کھچڑی پہ جھگڑا، یہ کیا ہے بھائی؟ بات کریں تو یہ باتوں پہ اعتراضات ہو رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، اب فاتحہ ایک الگ چیز ہے، مگر بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ لوگوں کی جو جتنی بھی گستاخیاں اور جن چیزوں کو یہ منع کرنا چاہ رہے ہیں، ان چیزوں سے ہمارے اندر روحانی درجے بڑھتے، اس کچھ روک رہے انہوں۔ فاتحہ دلانے سے روحانیت میں درجات بڑھ جاتے ہیں، مگر اسے روکنے کی کوشش ان کا کام ہے، بولنا اور کرانے لگانے کا کام سنیوں کا ہے۔ تو آج سے آپ یہ عہد کریں کہ ہم ان کی جماعت میں نہیں جائیں گے، ان کے اجتماعات میں نہیں جائیں گے، وہ کتنے بھی بڑے پروگرام کریں، بڑے بڑے امریکہ سے لندن سے بلا رہے کہتے ایک بار جا کر آتا ہوں، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو ہمارے وہ ہمارا نہیں۔ رشتے ناتے نہیں دیکھے جاتے، یہ نہیں بولنا چاچا جماعت میں ہے بھتیجا سنی ہے، چاچا بولے ایک بار آ کو دیکھ بیٹا کیسا ہے جماعت میں، بولے تو آ کو دیکھ چاچا یہاں کیسا ہے دیکھ، آج جو کھچڑا بنتا امریکہ کے ڈالر پر بنتا، یہاں جو کھچڑی بنتی غریب نواز کی محبت پر بنتا۔ یہاں بول رہا ہوں اس سے تمہیں نہیں جانا، چاچا بلائے گیا۔ ایک ٹائم ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کے بیٹے بیٹھے تھے، جب بات محبت رسول کی آتی نا، صحابہ کا عشق دیکھو، تو عبد الرحمن، ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، تو عبد الرحمن اپنے ابا سے بولے بابا جان جنگ بدر میں جب میں کافروں کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا تھا، ابھی اسلام نے قبول کرے تھے، تو اس وقت آپ 3-4 بار میری تلوار کی زد میں آئے، میں میرے پتاجی ہے ابو ہے بول کو چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر کیا بولے معلوم، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو بیٹا سمجھ کر تجھے نہیں چھوڑتا تھا، حضور کا دشمن بول مار دیتا تھا۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جب نبی کی محبت کی بات آئی، اگر باپ گستاخی ہے تو بیٹے کا کام ہے اس سے رشتہ توڑ دے، بھائی ہے اگر وہ گستاخ ہے اس سے رشتہ توڑ دے، اس لیے کہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، جب نبی کا نہیں ہے تو وہ ہمارا باپ بھی ہو ماں بھی ہو رشتے دار ہو سب ٹوٹ جاتے ہیں، ہم نبی کے لیے اپنی جان بھی فدا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی جنگ احد میں حضور کے بارے میں اعلان ہو گیا رسول اللہ شہید ہو گئے، تو مدینے سے ایک خاتون نکل پڑی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، دیوانے کی طرح بھاگنے لگی، راستے میں ایک آدمی ملا، پوچھا کہ میرے نبی کیسے ہیں، اس جنگ میں نبی کیسے، مجھے یہ تو پتا نہیں مگر تیرے بابا شہید ہو گئے۔ انہوں بولے بابا گئے تو گئے، نبی کیسے ہے بتاؤ، بابا گئے تو گئے میرے نبی کیسے ہے۔ آگے بڑھی ایک اور شخص ملا، ان سے پوچھا میرے نبی کیسے ہے، پتا نہیں، ہاں البتہ اس جنگ میں آپ کے شوہر شہید ہو گئے، کہا میرے شوہر کے جانے کا غم نہیں، باپ کے جانے کا غم نہیں، نبی کیسے ہے بتاؤ۔ اب وہ دوڑتی گئی، راستے میں کسی نے کہا کہ اس میدان جنگ میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کہا بیٹے کے مرنے کا غم نہیں، بھائی بھی مر گیا، کہا بھائی کے مرنے کا غم نہیں، بیٹے کے مرنے کا غم نہیں، شوہر کے مرنے کا غم نہیں، باپ کے مرنے کا غم نہیں۔ لوگوں غور کرو، بیٹا بیٹا ہے، اگر آپ کا بیٹا مر جائے اور آپ سے کہیں نماز کے لیے چلو، ارے جاؤ مولانا میرا بیٹا پریشان کر دیا، مر گیا، میں کہاں سے نماز پڑھوں، میں کہاں سے نماز پڑھوں، میرا میرے لگ گیا، جوان بیٹا مر گیا۔ سنو، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، محبت رسول میں جب اترتے ہیں تو اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ وہ صحابیہ نے بتا دیا، باپ گیا تو جانے دو، ماں گئی تو جانے دو، شوہر گیا تو جانے دو، بیٹا گیا تو جانے دو، نبی کیسے ہے؟ کسی نے کہا نبی سلامت ہے تو روٹی بھی جاتی ہے، قدمہ گرا، کہا آپ سلامت تو سارا کائنات سلامت ہے، ساری دنیا سلامت ہے۔ یہ تھا عشق صحابہ کو ایسی محبت سنیچ کر رہا، اس لیے حضور کہہ لے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے ہم ہیں وہ لوگ، فخر سے کہہ سکتے ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں۔ مسلمانوں رسول اللہ سے اپنی محبت کا رشتہ مضبوط کر لو، ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت کرو۔ چاچا بولے جماعت میں آؤ، ماموں بولے جماعت میں آؤ، بابا بولے جماعت میں آؤ، نہیں بابا
قیامت میں معلوم ہوتا کون کہاں رہتا بولنے کا. یہ تبول کو کٹ کر دو, کبھی ان کے اجتماع میں مت جایا کرو. اللہ آپ کی اور میری آج کے دور میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. حضور کے صدقے میں مولا آنے والا سال 11ویں کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. ناگانی موت سے بچا, ایکسیڈنٹ اور حادثوں سے بچا.